تعلیم، اقتصاد. غربت روئے زمین پر، کرۂ ارض پر غربت اتنی ہے. صرف مشرقی ملکوں کی بات اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیے، غربت، افلاس اس قدر ہے کہ وہاں آج انسان بیچے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں آتی ہیں اخبار میں، یہ چیزیں ٹیلی ویژن پہ نہیں نشر ہوتی ہیں، اس لیے کہ کنٹرولڈ ہے. آپ جسے سمجھتے ہیں شفافیت ہے، کہیں کوئی شفافیت نہیں، کوئی شفافیت نہیں ہے. اخبار جو آپ تک پہنچتے ہیں وہ محدود مختصر وہ اخبار پہنچتے ہیں جو دنیا چاہتی ہے کہ آپ تک پہنچیں. ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، انسان خریدے جا رہے ہیں، انسان بیچے جا رہے ہیں. عورتیں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، مرد خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. تو غربت ایک مسئلہ ہے، جہالت ایک مسئلہ ہے، یہ سب مسائل ہیں. انسانی قدریں ایک مسئلہ ہے. لیکن جو اسلامک اسٹیٹ وجود میں آئی اس نے پرائرٹیز میں کیا رکھا؟ انہوں نے بھی کام وہی کیا، عورتوں کو بیچنا، بچوں کو ذبح کرنا، انسانی قدروں کو پامال کرنا. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف مکتب اہل بیت سے وابستہ علماء کی شان ہے، ان کا پیام ہے واضح. کس طرح کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ ایک طرف وہ قیادت ہے، وہ رہبری ہے جو آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی شکل میں موجود ہے ہمارے سامنے. ایک طرف وہ مرجعیت ہے جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. کیا تدبر ہے، کیا تفکر ہے، کیا پیغام ہے، کس طریقے سے قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پوری انسانیت کو امن کا پیغام دے رہے ہیں. اور امن کو قائم کرنے کے لیے کہیں انانیت کا ایشو نہیں ہے. دو ملک ہیں، ایک طرف ایران ہے جہاں ایک بڑا بجٹ ہر سال مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت اور یکجہتی قائم کرنے کے لیے مخصوص کر رہے ہیں. یہ پیسہ ہم خرچ کریں گے کس لیے؟ تاکہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، اتحاد پیدا کریں. ایک طرف سعودی عرب ہے جہاں ایک بڑا بجٹ، اس سے کہیں زیادہ بڑا بجٹ مخصوص کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہم شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے مخصوص کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پالیسی دیکھ رہے ہیں، کھلی ہوئی پالیسیاں. یہ کھلی ہوئی جو پالیسیاں ہیں یہ بتا دیتی ہیں کہ کون قرآن سے وابستہ ہے، کون قرآن سے وابستہ نہیں ہے، کون اہل بیت سے وابستہ ہے، کون اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرمائے. پروردگار تجھے قرآن کریم کا واسطہ اور محمد اور اہل بیت مصطفیٰ کا واسطہ اس عالم بشری کو امن اور عافیت کا گہوارہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.